جب گلگت بلتستان میں ہمارا تاریخی استقبال ہوا اور پورا گلگت کا دورہ ہوا، ہر علاقہ یہاں گزر بھی ہم آئے تھے، بلتستان کا بھی دورہ ہوا، سکردو میں تاریخی استقبال ہوا، وہاں کا ہر ضلع کا دورہ بھی ہوا، ہر جگہ پہ ہر موقع پہ ہم نے آپ کا نعرہ اٹھایا، حقیقت کا نعرہ اٹھایا، حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا، صوبے بنانے کا نعرہ اٹھایا، حق روزگار کا نعرہ اٹھایا، اور آپ ہی کا جد و جہد، آپ ہی کے تحریک کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم نے اپنا 2018 کا منشور اسلام آباد میں 2018 میں پیش کیا۔ صدر زرداری اور میں نے خود اس منشور کو پاکستان کے عوام نے پیش کیا تھا، پھر میں نے اس منشور کو لے کے پاکستان کے ہر صوبے میں، ہر شہر میں گیا۔ اس منشور میں کیا لکھا ہے؟ اس منشور میں لکھا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ چاہیے، گلگت بلتستان کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام اپنا نیشنل اسمبلی میں نمائندہ چاہتے ہیں، سینٹ میں نمائندہ چاہتے ہیں۔ اگر اس ملک کا وزیر اعظم کے فیصلے ہوں گے تو گلگت بلتستان کے عوام وہ فیصلہ کریں گے۔ اس منشور میں لکھا ہے، اس منشور میں لکھا ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا حقوق دلوانا پڑے گا، ان کو ان کے وسائل میں جو پیسہ ان کو ملتا ہے، ان کا شہر میں وفاق کا حصہ سے جو پیسہ گلگت بلتستان کے عوام کو ملتا ہے اس میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ آپ کا منشور کیا ہے؟ آپ کا منشور حق حقیقت کے ہے، آپ کے منشور حق ملکیت کا منشور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام خود اپنی زمین کے مالک بنیں گے، گلگت بلتستان کے عوام اپنے مدنیات کے مالک بنیں گے، گلگت بلتستان کے عوام اس پہاڑ سے لے کے نیچے دریا تک جو بھی آتے ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام اس کے مالک ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کے پاس حق ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ان کا زمین کے ساتھ کیا ہو، ان کے مدنیات کے ساتھ کیا ہو، اور یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایسے ہی سرزمین پہ کھڑا ہو کر راجگیری نظام کا خاتمہ کیا، ایف سی آر کا خاتمہ کیا، تو آج میں اسی سرزمین پہ کھڑا ہو کر، شہداء کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق حقیقت بھی دلوائیں گے، گلگت بلتستان کو حق ملکیت بھی دلوائیں گے، گلگت بلتستان کو حق روزگار بھی دلوائیں گے۔ یہ جو آپ کی جدوجہد ہے، جو آج سے نہیں اب کب سے یہ جدوجہد چلا رہے ہو، اس جدوجہد میں آپ کا خون اور پسینہ شامل ہے۔ ہم نے اس جدوجہد کو نومبر 15 اس جدوجہد کی امتحان کی دن ہے۔ نومبر 15 پہ ہم یا کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ نومبر 15 پہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم یہ جدوجہد جیتے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت کے ساتھ منتخب کروانا ہے، پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم نے کسی کے اشارے پہ اپنے بیانیہ میں تبدیلی نہیں لے کر آئے، ہم نے کسی کے اشارے پہ ہمارا منشور نہیں بنائے، ہم گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ مل کر یہ جدوجہد کب سے لڑ رہے ہیں، ہم کسی کے اشارے پہ نہیں چلتے، ہم عوام کے مطالبات پہ چلتے ہیں،
اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، جو حق حقیقت کا منشور ہے، جو حق ملکیت کا منشور ہے، جو حق روزگار کا منشور ہے، جو صوبے بنانے کا منشور ہے، یہ ہر گلگت بلتستان کا علاقہ کا مطالبہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 15 نومبر کو آپ ہر علاقہ سے تیر کو منتخب کر کے، ہر علاقہ سے تیر کو منتخب کر کے پوری دنیا کو اپنا ریفرینڈم کا فیصلہ سنائیں گے۔ ہم نے مل کے انشاءاللہ مل کے گلگت بلتستان کے عوام کا حل نکالنا ہے، مل کے گلگت بلتستان کی خدمت کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے گلگت بلتستان کے عوام نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تھا اور اپنا حل کے مسائل نکالے تھے، جیسے گلگت بلتستان کے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تھا، ویسے انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے عوام میرے ساتھ دیں گے۔ میں کھپلو سے ہو کر آیا ہوں، گانچے سے ہو کر آیا ہوں، خرمنگ سے ہو کر آیا ہوں، سکردو کا بلتستان کا چپا کا دورہ کیا ہے، اور گلگت سائٹ کا دورہ تو میں نے گھزر سے ہی شروع کرنا تھا۔ گھزر کو تو آپ کو پتا ہے، ہم گھزر کو بھٹو کا گھزر کہتے ہیں، بھٹو کا گھزر۔ وہ اس لیے کہ اگر گھزر علاقہ بنا، ڈسٹرکٹ بنا، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ضلع کا درجہ گھزر کو دلوایا تھا، اور وہ ظالم ضیاء نے یہ حق آپ سے چھیننے کی کوشش کی، بلکہ آپ سے چھینا تھا، مگر وہ ہمارا شہید رانی تھی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی، جس نے گھزر کو ضلع بنایا، بھٹو کا گھزر کو بحال کیا۔ ہم شہید بھٹو کا ساتھی، ہم شہید بھٹو کے ساتھی پیر کرم علی شاہ صاحب کو آج بہت ہی مس کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ اس دنیا میں موجود ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانے کھڑے ہوتے، لیکن میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ پیر صاحب کا بیٹا میرا بھائی جلال آپ کا امیدوار ہے، اور ہم نے انشاءاللہ مل کے اپنے بڑوں کا خواب جو یہاں کے عوام کے لیے تھا، اپنے بڑوں کا وعدہ جو یہاں کے عوام کے لیے تھا، ہم نے مل کے وہ وعدے پورا کرنا ہے۔ ہم نے آپ کے مسائل حل کرنا ہے، جیسے بھٹو شہید نے ہر مسائل اٹھایا۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں موقع دیں گے، ہم آپ کے ہر مسائل حل کریں گے۔ تاجکستان کا سڑک کی بات ہوا، اگر کوئی میگا انقلابی پروجیکٹ ایسے بنا ہے تو پیپلز پارٹی نے کی ہے نا، سی پیک ہو، کاراکرم ہو، جو بھی ہو، وہ پی پی نے کی۔ تو اب تاجکستان کا روڈ بھی پاکستان پیپلز پارٹی بنائیں گے، جیسے ہم نے چائنا اور پاکستان کا دروازہ آپ کے ہاں سے کھولا تھا، ویسے ہی پاکستان اور سینٹرل ایشیا کا جو دروازہ ہے وہ یہاں گلگت بلتستان سے کھلے گا۔ پوری دنیا کو فائدہ ہوگا، اور خاص طور پہ یہاں کی معیشت کے لیے، یہاں کی عوام کے لیے یہ بہت بڑا قدم ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام پہ فوکس کیا، عوام کے مسائل حل کیے۔ آج جس تعداد میں یہاں کے ہمارے بہنوں نے اس جلسہ میں شریک کیے ہیں، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ آپ کا موجودگی، آپ کا جوش اور جذبہ ان ظالموں کو جواب ہے، ان ظالموں کا جواب ہے جنہوں نے ہم سے شہید بی بی چھینی،
ان ظالموں کو جواب ہے جنہوں نے مجھ سے اپنا وعدہ چھینا ہے کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تو چھینی ہے ہم سے، مگر یہاں خضر آ کے دیکھے، خضر کی ہر عورت بے نظیر بھٹو بننے کو تیار ہے۔ والدہ ساتھ نہیں ہے، مگر میرے خضر کے ماں اور بہنیں میرے ساتھ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ شہید بی بی نے ہمیشہ تعلیم پہ بھی زور دیا اور عورتوں کی تعلیم پہ بھی زور دیا۔ تو جیسے جلال بھائی نے کہا ہے، ہم نے یہاں خاص طور پہ یہاں کے عورتوں کے لیے ویمنز یونیورسٹی قائم کرنا ہے۔ تعلیم پہ تو ہم مسلسل زور دیتے ہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بہت زور دی، اور میں افسوس کی بات ہے کہ خضر جو وادی شودا ہے، خضر جہاں ہمارا نشان حیدر ہے، ہمارے شہیدوں ہیں، جہاں کے کارگل میں اگر شہادت کی ضرورت پڑے تو میرے گلگت بلتستان کے عوام سب سے پہلے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ خضر میں آج تک ہم نے کوئی کیڈٹ کالج نہیں بنایا؟ انشاءاللہ تعالی یہ خواب بھی ہم پورا کریں گے۔ جس طریقے سے ہم نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کا جال بچھایا ہے، یہاں کہا گیا کہ سندھ کے پیسے سے میں آپ کا اپنا حصہ اتنا بھراؤں گا، آپ اپنا کمائی اتنے کریں گے کہ ہمیں کسی کا بھیک نہیں مانگنا پڑے گی۔ ہم یہاں کے وسائل سے، آپ کے وسائل سے ہم مفت علاج کے ہاسپٹلز بھی کھڑا کر سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کا شہر میں اضافہ دینا پڑے گا، آپ کو آپ کے حقوق سے محروم رکھنے کا کمپنسیشن دلوانا پڑے گا، تب بھی آپ کے پاس وہ وسائل ہوں گے کہ ہم جس طریقے سے اگر میں کراچی میں مفت دل کے علاج کے لیے ہاسپٹل کھڑا کر سکتا ہوں، خیرپور میں کڈنی اور لیور کی ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل کھڑا کر سکتا ہوں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ گلگت ہو یا بلتستان ہم وہاں بھی مفت علاج کا ہاسپٹلز کھڑا کر سکیں۔ ہم نے ہمیشہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیشہ مزدوروں کے لیے کام کیا، مزدور کو حق دیے، آواز دیے۔ ہم نے سندھ میں ایک پروگرام شروع کیا ہے جو مزدور کارڈ کے نام بے نظیر مزدور کارڈ کا پروگرام ہے۔ گلگت بلتستان کے جو مزدور ہیں وہ بہت محنتی ہیں، اور ان کو بھی ان کا حق دلوانے کے لیے ہر مزدور کو مزدور کارڈ دینا پڑے گا۔ ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے سندھ میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بے نظیر بھٹو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا تھا۔ تو اگر ہم نے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوانا ہے تو نہ صرف ہم حکومت سے دلوائیں گے، نہ صرف ہم تعلیمی ادارے کھڑے کر کے ان کو تعلیم میں اضافہ کر کے ان کو موقع دیں گے، نہ صرف ادارہ کھڑا کر کے ان کو مواقع دیں گے، مگر ہم یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامز کے تھرو، ووکیشنل ٹریننگ کے تھرو سب کو یہ موقع فراہم کریں گے۔ ہم نے تو سندھ میں مختلف، نہ صرف اپنے وسائل سے، مگر بی بی شہید کا کانسیپٹ تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، جس کے ساتھ حکومت فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر، پرائیویٹ اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ اس سے ہم نے سندھ میں جلک مرتیاتیار برج، جو سب سے بڑا برج ہے انڈس پہ، وہ بنایا، تھر کول نکالا اور بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہاں گلگت بلتستان میں بھی بہت موقع ہیں، بہت فائدہ ہوگا اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ ہم فلاحی اداروں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ہم ہز ہائنس آغا خان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جو بہت خدمت کا کام کرتا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اپنے عوام کو مشکل وقت میں لاوارث نہیں چھوڑتی۔ آپ کو یاد ہے کہ 2011 میں 2010 میں تاریخی سیلاب ہوئے تھے، یاد ہے نا؟
کتنا نقصان ہوا، پورا پاکستان میں نقصان ہوا، مگر ہم نے کسی متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کی طرف سے پاکستان کارڈ بنا، وطن کارڈ بنا، تاکہ ہم سیلاب کے متاثرین کو پیسہ پہنچا سکے، سیلاب کے متاثرین کو گندم پہنچا سکے، سیلاب کے متاثرین کو ہم ریلوکیٹ کر سکے۔ یہاں کا جو بدسوات کا سانیہ ہے، کب سے وہاں کے عوام دربدر ہے، نہ کوئی کمپنسیشن ملا ہے، نہ کوئی صحیح طریقے سے ری لوکیشن کروایا گیا ہے، نہ کوئی وطن کا دیا ہے، نہ کوئی پاکستان کا دیا ہے۔ یہ کس قسم کا ظلم ہے؟ آپ کا بدسوات کا سانیہ ہو یا سندھ میں مانسون کے تاریخی مانسون کے بعد سیلاب ہو، ہر آدمی اپنے تحت اپنا مدد کر رہے ہیں۔ ریاست نے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے، ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اس طریقے سے لاوارث کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بدسوات سمیت جہاں بھی ڈینجر زونز ہیں، جہاں سے ہمیں خطرہ ہے کہ یہاں کے عوام کو نقصان ہو، وہاں وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر یہاں کے عوام کو مدد کرنا پڑے گا، کمپنسیشن دلوانا پڑے گا، اگر ریلوکیٹ کرنا پڑے گا تو ریلوکیٹ کرنے کے لیے مدد کرنا پڑے گا۔ مگر اس قسم کی خدمت تو صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ پی ٹی آئی، آپ مجھے بتائیں، پی ٹی آئی کی حکومت اب 2 سال سے یہاں، 2 سال سے وفاق میں، 2 سال سے پنجاب میں، 7 سال میں پختونخوا میں، تباہی کے علاوہ دیا کیا ہے؟ کیا گلگت بلتستان میں اس حکومت نے ایک اینٹ رکھی ہے؟ کیا ایک روزگار دیا ہے؟ جو گلگت بلتستان کے عوام کے حق ہے، کیا اس میں کچھ آپ کو دیا ہے؟ عمران کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت نے اگر کچھ دیا ہے تو بے روزگاری دی ہے، اگر دیا ہے تو غربت میں اضافہ کیا ہے، بھوک میں اضافہ کیا ہے۔ پی ٹی ڈی سی، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جو کہ گلگت بلتستان کے ہزاروں لوگوں کو روزگار دلواتی تھی، اس کو بھی بند کرنے کی کوشش، وہاں سے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا گیا ہے، اور پھر اس ادارہ کو جو آپ کا ادارہ ہے اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نہ ان کو یہاں کے عوام سے روزگار چھیننے دیں گے، نہ ان کو آپ کے ادارے اور آپ کے وسائل کو نجکاری کرنے دیں گے۔ انہوں نے جس ادارہ کے ساتھ پاکستان کے نام ہو، اس ادارے کو تباہ کیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنس پی آئی اے کے ساتھ کیا کیا؟ پوری دنیا میں بدنام کیا، کہا کہ ہمارے پائلٹس کے پاس جھوٹے لائسنسز ہیں۔ یہ آپ کی طرح نہیں ہے جو جھوٹے ہو کے الیکشنز جیتے ہیں، ایک بھی جھوٹا لائسنس نہیں نکلا۔ لیکن پاکستان کو جو نقصان ہوا، پی آئی اے کو جو نقصان ہوا، جتنے لوگ بے روزگار ہوئے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کا ایک پرانا ادارہ، اس سے بھی ہزاروں لوگ کو بے روزگار کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے بھی ملازمین احتجاج کر رہے ہیں۔ ہر ادارہ، ہر جگہ انہوں نے صرف اور صرف تبدیلی کے نام پہ تباہی کیا ہے۔ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے۔ ہمارا ڈاکٹرز بھی اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا بزرگ پینشنرز بھی احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے۔ صرف پورا پاکستان ایک طرف ہے، پورا پاکستان ایک طرف ہے۔ آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو جلسے ہیں، چاہے وہ گجرانوالہ ہو، چاہے وہ کراچی کا ہو یا کوئٹہ کا ہو، پورا پاکستان آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک طرف ہے اور اکیلا ہمارا کٹ پتلی وزیر اعظم دوسرے طرف ہے۔ آپ نے سب مل کر گلگت بلتستان کو بچانا ہے، گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو اس بھوک سے، اس غربت سے، اس بے روزگاری سے بچانا ہے۔ پی ٹی آئی کو شکست دلوانا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے۔
یہ اچانک الیکشن کے دوران ان کو گلگت بلتستان یاد آیا. دو وزیر پھر رہے ہیں اور آج آپ کا وزیر اعظم بھی پہنچ چکا ہے. ایسا کیا ہے کہ اچانک ان کو الیکشنز میں صرف گلگت بلتستان کو یاد آتا ہے؟ ویسے جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا وزیر ہے اور وہ 2 سال تک گلگت بلتستان کا کسی علاقہ کا دورہ ہی نہ کیا ہو، گلگت بلتستان کے عوام کا مسائل نہ سنا ہو، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ اچانک پہنچیں گے، الیکشن کے دوران پہنچیں گے اور لوگ آپ کا ظلم بھولیں گے، لوگ آپ کا نالائقی بھولیں گے اور آپ کے ساتھ دیں گے؟ گلگت بلتستان کے عوام باشعور لوگ ہیں. گلگت بلتستان کے عوام تو آزادی کا جدوجہد ڈوگرا راج سے چلا رہے ہیں. یہ آپ کے پٹلیوں کے جھوٹ اور یو ٹرن میں نہیں آئیں گے. اچانک ان کو یاد آیا کہ ہمیں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے. گلگت بلتستان، آج وزیر اعظم نے کہا، ایک تو اس وزیر اعظم صاحب سے پوچھا جائے کہ اگر یہ آپ کا وعدہ ہے تو آپ کا منشور میں کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ آپ کا وعدہ ہے تو آج کیوں یاد نہیں آیا؟ 2 سال سے آپ نے ایک لفظ نہیں بولا. اگر یہ آپ کا وعدہ ہے تو جنوری میں آپ ہی کا کابینہ نے یہ فیصلہ کو مسترد کیوں کیا؟ اگر یہ آپ کا وعدہ ہے، آپ کا ریویو پٹیشن آج تک سپریم کورٹ میں موجود کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جیسے باقی آپ کے وعدے جھوٹے تھے، ویسے یہ آپ کا وعدہ جھوٹا ہے. ہم جانتے ہیں آپ الیکشن سے پہلے تو بہت ہی جھوٹ بولتے ہو. 2018 کے الیکشن سے پہلے ملتان پہنچ کے کہتا ہے کہ میں جنوبی پنجاب کو صوبہ دلواؤں گا. اب آج پوچھے بھاگلپور کے عوام سے، اب آج پوچھے ملتان کے عوام سے کہ آپ کا صوبہ کا کیا بنا؟ ویسے ہی وہ گلگت بلتستان کے عوام کو جھوٹ، یو ٹرن، جعلی وعدے پہ بے وقوف کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن یہ گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں جانتے ہیں. وہ نہیں جانتے ہیں کہ بھٹو کے چاہنے والے بی بی شہید کے جیالے آپ کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. ہم پیپلز پارٹی والے ہیں، ہم حقوق چھیننے جاتے ہیں. اگر پاکستان میں آئین ہے تو پیپلز پارٹی نے دلوایا. پاکستان میں 1973 کے پہلے آپ کے پاس کوئی متفقہ آئین نہیں تھا، اور آج تک اگر گلگت بلتستان کے سرزمین پہ جو آئینی حقوق ملنا ہے وہ نہیں دیا گیا ہے، تو اب ہم پہ فرض ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے فرض ہے، میرا فرض ہے کہ میں یہ خواب آپ کا مطالبہ پورا کروں، اور انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے، بھاری اکثریت دلوائیں گے، اور آپ کا جدوجہد، آپ کے تحریک کامیاب ہوگا. گلگت بلتستان کے عوام ہمیں پہچانتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں. آج سے نہیں، 3 نسلوں سے ہمیں جانتے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام کو پتا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. اس لیے ان کو آج بھی پتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرے گا. ہم نے یہاں کے عوام کو عمران کی سلیکٹڈ کی تباہی سے بچانا ہے. اگر کسی نے اس کا تقریر سنا ہوگا، میں حیران ہو چکا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ایک تقریر میں اتنے جھوٹ بول سکتا ہے. اپنا عہدہ کوئی عزت کرتا، شروع کس بات سے کرتا ہے؟ آپ کو صوبہ دینے کا، اور اس کے لیے کوئی علمی جو قدم ہے وہ آج تک نہیں اٹھایا ہے. پھر بات کرتا ہے کرپشن کا،
اور کہتا ہے کہ وہ کرپشن کا خاتمہ کرے گا. ہم یہ جو اس کا نعرہ ہے کب سے آپ سن رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا عمران کے حکومت آنے کے بعد کرپشن میں کمی آئی ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہتا ہے کہ عمران کی حکومت بننے کے بعد کرپشن میں کمی نہیں، اضافہ ہوا ہے. سارے ریکارڈز توڑ چکے ہیں اور اب بھی کہتا ہے کہ این آر او نہیں دوں گا. ارے بھائی، آپ تو این آر او کے ریکارڈز توڑ چکے ہو. این آر او کے ریکارڈز عمران نے توڑ چکا ہے. پاپا جونز والا کو این آر او کس نے دیا؟ بی آر ٹی جو پشاور کا منصوبہ ہے، سب سے مہنگا ترین میٹرو ہے، ان کے بسز از خود جل رہے ہیں. وہاں الزام ہے کہ عمران اور عمران کے فرنٹ مین کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے لیے بھی این آر او. چینی چوری، آٹا چوری، ان سب کے لیے این آر او. سلائی مشینز میں امریکہ میں اماراتیں کھڑے کرنے کے لیے ان کے لیے بھی این آر او. اگر کرپشن کا خاتمہ ہمیں چاہیے تو ہمیں ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون بنانا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف اور صرف سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے، سیاسی مخالفین کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے بند کرے، مگر کرپٹ کو چھوٹ دلواتے رہے، کرپٹ کو این آر او دلواتے رہے. ہم پاکستان میں ہر کرپٹ کے لیے ایک قانون بنائیں گے، اور چاہے وہ کرپشن سیاستدان کرے، کوئی جج کرے، کوئی جنرل کرے، ہم سب کو ایک قانون کے مطابق ان کا احتساب کرے. اور یہ کام صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، ان باقیوں میں یہ ہمت ہی نہیں ہے. عمران کہتا ہے کہ اپوزیشن مودی کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے. ساتھیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم جس نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے، وہ اپوزیشن پہ کیسے الزام لگا سکتا ہے کہ ہم مودی کا بیانیہ آگے لے کے چل رہے ہیں؟ جنہوں نے خود دعا کیا، جس وزیر اعظم نے خود دعا کیا کہ مودی جی الیکشن جیت جائے، ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، وہ آج کہہ رہا ہے کہ بیانیہ اپوزیشن کا مودی کا ملتا جلتا ہے. وہ شخص جو کلبھوشن یادو کے لیے، بھارتی جاسوس کے لیے، جو آپ کی سرزمین پہ پکڑا گیا، رات کے اندھیروں میں پارلیمان سے چھپا کے، سینٹ سے چھپا کے، پاکستان کے عوام سے چھپا کے کلبھوشن کے لیے آرڈیننس نکالتا ہے. کلبھوشن یادو کو این آر او دلوانے کی کوشش کرتا ہے. کلبھوشن یادو کا وکیل کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچتا ہے. وہ ہمیں پہ الزام لگاتے ہیں، ہم پہ الزام لگاتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ اپوزیشن منافقت کا سیاست کرتا ہے. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ منافقت کون کرتا ہے. حدیث میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ منافقت کا 4 نشانی ہے کہ ایک، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. 3، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے. اور 4، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے. یہ جو حدیث میں اسلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ 4 نشانی ہے منافقوں کی. یہ 4 نشانی ہمارے وزیر اعظم میں ہے، سلیکٹڈ میں ہے، منافق وزیر اعظم ہے. ساتھیوں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے بزرگ رو رہے ہیں، ان کو اپنا پینشنز نہیں دیا جا رہا ہے. 300% اضافہ کیا گیا ہے.
دوائیوں میں ہمارے مائیں بہنیں رو رہی ہیں کہ بے-نظیر انکم سپورٹ پروگرام کاٹا گیا ہے، ہمارے گھروں میں گیس نہیں دیا جا رہا ہے، گیس میں مہنگائی، بجلی میں مہنگائی، کھانے پینے کے اشیاء میں مہنگائی، یہ ساری کی ساری جو تکلیف ہے اس کے پیچھے عمران خان ہے۔ میرے پاکستان کے عوام کے آنسو عمران خان نکال رہا ہے۔ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو، یہاں کے نوجوانوں کو اس تباہی سے بچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہر علاقہ میں جا رہا ہوں، ہر علاقہ میں جا رہا ہوں اور گلگت بلتستان کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ پہلے بھٹو شہید آپ کے پاس آیا تھا، بی بی شہید آپ کے پاس آئی تھی، میں آپ کا عزت کر رہا ہوں، میں آپ کا گھر تک پہنچ رہا ہوں، گاڑی میں سفر کر کے دور دراز علاقے میں گھوم رہا ہوں، صرف ایک ہی وجہ ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے، میں نے یہاں کے میرے اپنے عوام کو بچانا ہے۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، تاریخی طور پہ ساتھ دینا ہے، نہ صرف آپ نے یہاں گھزر سے تین سیٹیں مجھے دلوانا ہے، میرا جلال بھائی کو آپ نے بھاری اکثریت سے جتوانا ہے، ڈاکٹر علی مدد شر کو آپ نے بھاری اکثریت سے جتوانا ہے، ایوب شاہ صاحب کو آپ نے بھاری اکثریت سے جتوانا ہے، مگر ہر ضلع سے، ہر ڈسٹرکٹ سے اپنے تیر کا نشان دیکھنا ہے، اپنے بھٹو کا نشان دیکھنا ہے، تیر پر تھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر ضلع سے منتخب کریں، بھاری اکثریت دو، ہمیں بھاری اکثریت دو تاکہ میں آپ کا خدمت کر سکوں، تاکہ بھٹو شہید کا نامکمل مشن کو ہم مل کے پورا کر سکیں، تاکہ وہ خواب جو شہید محترمہ بے-نظیر بھٹو نے آپ کے لیے دیکھی تھی ہم مل کے وہ خواب پورا کر سکے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ 15 نومبر کو جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی، جیت کزر کی ہوگی۔ میں نے آپ سب کا شکریہ کہنا ہے، صبح سے لے کے آج تک آپ یہاں ہمارا جلسے میں شریک ہے، یہی جذبہ اور یہی محنت 15 نومبر تک جاری رکھنا ہے، گھر گھر جانا ہے، کھٹ کٹانا ہے کہ ساتھ دو بھٹو شہید کے ساتھ دو، ساتھ دو شہید بیوی کے ساتھ دو، ساتھ دو تیر کے ساتھ دو، پیپلز پارٹی کے ساتھ دو۔ میرے غزر کے عوام، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میں نہ صرف نومبر 15 تک، 15 نومبر تک میں حکومت بنا کے یہاں سے جاؤں گا، تب تک نہیں چھوڑوں گا آپ کو۔ نعرے بھٹو، زندہ بھٹو، زندہ بھٹو، زندہ بھٹو، دلاور کی شکل میں، افسر کی شکل میں، زندہ بھٹو۔ اپنے چیئرمین کو خدا حافظ کہتے ہوئے نعرہ لگائیں۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیجئے۔ بلاول ماؤں کا پیارا، بلاول بہنوں کا دلارا، بلاول۔ بلاول بھٹو زرداری غزر میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کو حکومت نے نقصان پہنچایا، آپ نے تو کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، چینی چوری، آٹا چوری، سب کے لیے این آر او دیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہتی ہے کہ اس حکومت میں کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ ہم نے ہر جگہ صوبہ بنانے کے حق کا نعرہ لگایا، وزیر اعظم سے پوچھا جائے یہ آپ کا وعدہ ہے تو منشور میں کیوں نہیں؟ بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کو اچانک یاد آیا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اچانک الیکشن کے دوران انہیں گلگت بلتستان یاد آ گیا۔ پی ڈی ایم کے جلسوں میں پورا پاکستان ایک طرف اور کٹ پتلی اکیلا کھڑا ہے، پی ڈی ایم ایک طرف، حکومت ایک طرف ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق کا کہنا ہے کہ نہ ہم نے این آر او مانگا، نہ این آر او عمران خان سے چاہتے ہیں، میری کہی ہوئی بات کو حکومت افواج پاکستان پر ڈال رہی ہے۔
जो मुनासिब नहीं। उनके खिलाफ बैनर्स लगने पर अयाज सादिक ने कहा कि ये अलीम खान की नाअहली है कि हिंदुस्तान का परचम और मोदी की तस्वीरें लाहौर में लगा दी। एनआरओ इनसे कौन बात करता है? ना हम एनआरओ चाहते हैं, ना हमें एनआरओ चाहिए, मगर ये अपने ऊपर से बात हटा के अफवाज पाकिस्तान पे जो डाल रहे हैं, ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, और लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो इनके बारे में मैंने कहा वो अफवाज पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। अलीम खान साहब की नाअहली है कि हिंदुस्तान का परचम और मोदी की तस्वीरें उन्होंने लाहौर शहर में लगा दी। ये उनकी बेवकूफ़ी है और उनकी से उब्बल वतनी नज़र आती है कि हिंदुस्तान का परचम पाकिस्तान। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि सरदार अयाज सादिक के खिलाफ माल रोड पर जो बैनर्स लगाए गए उस पर भारत का परचम और मोदी की तस्वीर लगाने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर सरदार अयाज सादिक से ज़्यादा कोई मुहिब्बे वतन नहीं, पार्लिमान की बालादस्ती होनी चाहिए, PDM की तहरीक कामयाब होगी। वो 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जो ये माल रोड के ऊपर अयाज सादिक साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने बैनर्स लगाए, उसमें इंडिया के परचम लगाए हुए थे। कल माल रोड पे मोदी की तस्वीर लगाई हुई थी। मतलब इतना तो एहसास करें, और मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी नाम नीचे लिखा हुआ था बैनर्स के ऊपर। अगर ये बात है तो अयाज सादिक से बड़ा कोई मुहिब्बुल वतन नहीं है। आज तो आप देखें कि जो वज़रा हैं वो ख़ुद ये बात कह रहे हैं कि अयाज सादिक साहब की जो तकरीर थी पार्लियामेंट के अंदर, वो शाह महमूद कुरैशी और गवर्नमेंट का फेलियर था। अभी मैं एक वज़रा की जो इंडियन मीडिया है उनको स्टेटमेंट सुन रही थी, तो ये बड़ा ही अफसोसनाक है। और मुझे मेरा ये ख्याल है कि हमें ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना अब बंद करना चाहिए, और इसका ये जो इस वक्त आवाम जिन मुश्किलात में है उससे अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म साहिब मईशत ठीक करें, आज गरीब भूख से मर रहा है। वज़ीर आज़म उनको डाकू कह रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क में अमन कायम करके इस काबिल बनाया कि आप जलसे कर सकें। आज गरीब को वो डाकू पसंद है जिनके दौर में गरीब को 2 वक्त की रोटी मिलती थी। की 2 साल की हुकूमत से 22 करोड़ आवाम की पहले ही टांगें कांप रही हैं और माथे पे घर घर पसीना आ चुका है। जो महंगाई का अजाब आपने लोगों पे तोड़ा है, उससे हर शख्स की टांगें कांप रही हैं और माथे पे पसीना आया है। इन गरीबों के माथों से पसीना खुश्क करें जो महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उन्हें डाकू कह रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके आपको मुल्क में जलसे करने के काबिल बना। जबकि बाजोड़ में जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि अब इस्लामाबाद की तरफ मार्च का वक्त आ गया है। जब जमात इस्लामी धरना देगी तो मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएगी। कल तक वज़ीर आज़म कौम को रियासत मदीना के ख्वाब दिखा रहे थे। आज इमरान खान कहते हैं कि चीन जैसा निज़ाम लाना है चाहता हूँ। वज़ीर आज़म चीन, अमरीका या जहाँ जाना चाहते हैं चले जाएँ। सुनामी अब बदनामी बन चुका है। आज ओवरसीज के नुमाइंदे मेरे पास आते हैं कि इस इमरान खान साहब को हमने करोड़ $1 दिए हैं। अब जब पूछते कि कोई हिसाब किताब तो दे दे तो टेलीफोन अदा नहीं करते, टेलीफोन भी अटेंड नहीं करते। मैं उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक के लिए लड़ने के लिए मैदान में निकला हूँ। मेरे साथ दयानतदार टीम है, मेरे साथ बासलाहियत टीम है, मेरे साथ जुर्रतमंद टीम है, मेरे साथ दाएं बाएं कोई माफिया नहीं है, मेरे साथ कोई बकाऊ माल नहीं है, मेरे साथ कोई शुगर माफिया, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, अमरीकी एजेंट, बरतानिया का गुलाम नहीं है। मेरे साथ आप जैसे गैरतमंद लोग खड़े हैं। हम साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, साथ मरेंगे कि नहीं मरेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पीपल्स पार्टी ने अली अमीन गंडापुर की इलेक्शन मुहिम पर एक्शन लेने का मुतालबा किया।
شہری رحمان کا ٹویٹ پیغام میں کہنا ہے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کا گلگت بلتستان کا دورہ اور الیکشن مہم چلانا غیر قانونی ہے، یہ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ شہری رحمان نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ گلگت پر بھی سوال اٹھا دیا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ مائنڈ سیٹ، یہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ اس وقت ملک پہ مسلط ہے، تو آپ برائے کرم اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات نہ کریں۔ اداروں کو ٹھیک کرنا اور وہ نیا پاکستان جس میں ووٹ کی عزت کی بات ہو، جس میں آئین، قانون اور پارلیمان کی بالادستی کی بات ہو، وہ قائد محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں پوری مسلم لیگ نون کے ساتھ انشاءاللہ وہ نیا پاکستان بننا شروع ہو چکا ہے۔ اور آپ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران صاحب ہمیں دھمکی نہ دیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنا بوریا بسترا وزیر اعظم ہاؤس جس پہ آپ کو مسلط کیا گیا ہے وہاں سے باندھ لیں، بلکہ بنی گالا کے اندر بھی جو آپ کا ٹھکانہ ہے اس کا بھی لپیٹنا شروع کر دیں، اور ارجمان ان کو ساتھ لے جانا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہاں ان کے ساتھ جو ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں اور آپ کے بھاگ جانے کے بعد وہ پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکی ہے۔ اور ایاز صادق صاحب کے خلاف مال روڈ پہ غداری کے بینرز محب الوطن پاکستانی جس نے لگائے ہیں، کبھی بے نامی محب الوطن پاکستانی شہباز شریف کے خلاف درخواست دیتے ہیں، کبھی بے نامی محب الوطن پاکستانی ایاز صادق کو غداری کے فتوے اور سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، اور اسی بے وقوفی میں اور اسی سازش میں پورے مال روڈ پہ انڈیا اور مودی کے جھنڈے لگاتے ہیں۔ وہ کوئی شرم کرو، اور اگر ایاز صادق محب الوطن نہیں ہے تو کوئی محب الوطن نہیں ہے، اور ایاز صادق سے بڑا کوئی محب الوطن نہیں ہے، جس نے پارلیمان کو تالا نہیں لگایا تھا، جس نے پارلیمان کا گلا نہیں گھونٹا تھا، جس نے سیاسی مخالفین کی آواز بندی نہیں کی تھی پارلیمان کے اندر، وہ محب الوطن پاکستانی ہے جس نے پارلیمان کا تحفظ کیا تھا، جس نے پارلیمان کی عزت اور وقار کو اس جگہ نہیں پہنچایا تھا جہاں آپ نے آج پہنچا دیا ہے۔ رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، نون لیگ کی رہنما احسن اقبال نے وزیر اعظم اور وفاقی وزیر کے دورہ گلگت پر سوال اٹھا دیا۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا، گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی کے لیے وزیر اعظم اور وفاقی وزیر کشمیر و شمالی علاقہ جات کی طرف سے ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں اڑا دی گئیں، مگر کیا کوئی پوچھنے والا ہے؟ مگر عوام تو دیکھ رہی ہے، یہ 2018 کا ری پلے ہے، گلگت بلتستان میں اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ اور فرانس کے گستاخانہ خاکوں کے خلاف نواب شاہ میں شٹ ڈاؤن ہڑتال ہے۔ گستاخانہ خاکوں اور فرانسیسی صدر کے خلاف ریلی بھی نکالی جا رہی ہے۔ گستاخانہ خاکوں کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فرانس کے گستاخانہ خاکوں کے خلاف نواب شاہ میں شٹ ڈاؤن ہڑتال ہے۔ گستاخانہ خاکوں اور فرانسیسی صدر کے خلاف ریلی بھی نکالی جا رہی ہے۔ 24 نیوز کی بندش کے خلاف لاڑکانہ کی صحافتی برادری سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کی بندش سچ کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ 24 نیوز کی بندش کے خلاف لاڑکانہ کی صحافتی برادری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کی بندش سچ کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آئی سی سی امپائر علیم ڈار کا بڑا اعزاز۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے علیم ڈار نے ورلڈ ریکارڈ بنا لیا۔ ایک روزہ کرکٹ میں آن فیلڈ سب سے زیادہ میچز سپروائز کرنے والے امپائر بن گئے۔ علیم ڈار نے جنوبی افریقہ کے روڈی کٹزن کا ریکارڈ توڑ دیا۔ علیم ڈار کا کہنا ہے، سب سے زیادہ میچز کا ریکارڈ بنانے پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔
भरपूर साथ देने पर पीसीबी और आईसीसी का मशकूर हूँ। 210 वनडे इंटरनेशनल मैचेस करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आईसीसी का, अपने तमाम पुलिस का, अपने तमाम फ्रेंड्स का, अपनी क्लब PNT जिमखाना का और तमाम मीडिया के लोगों का जो मेरी कोई भी परफॉर्मेंस होती है आप उसको हाईलाइट करते हैं। तमाम पाकिस्तानियों का जो हमेशा से आप मेरे लिए दुआ गो रहते हैं। मैं इस मौके पर अपने वालिदैन को मिस कर रहा हूँ जो इस दुनिया में नहीं है, और रेस्ट ऑफ जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी सपोर्ट के बगैर जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं वो नामुमकिन थी। जहलुम में मां ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। 22 साल की लड़की के हाथ 2 बेटों और 2 बेटियों की पैदाइश हुई। डॉक्टर्स का कहना है मां और बच्चे खैरियत से हैं और सेहतमंद हैं। जहलुम में मां ने 4 बच्चों को जन्म दिया। 22 साल की लड़की के हाथ 2 बेटों और 2 बेटियों की पैदाइश हुई, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि मां और बच्चे खैरियत से हैं और सेहतमंद हैं। मारूफ तुर्क शेफ बराक ओज़दामीर ने आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी का दौरा किया। जंगी गैलरियाँ, हथियार और साजो सामान देखा। मुख्तलिफ जंगों में भारतीय फ़ौज से कब्ज़े में लिए गए अस्करी आलात में खासी दिलचस्पी ली। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ पनाहगाह का दौरा करके मखसूस अंदाज में लोगों को खाना पेश किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के दौरे पर आए तुर्क शेफ ने आर्मी म्यूजियम रावलपिंडी के दौरे का आगाज कायद-ए-आज़म की पाक फौज के यूनिट को कौमी निशान अता करने की यादगार से किया। जंगी गैलरी, हथियार और साजो सामान देखा, जबकि भारतीय जनरल के कब्जे में ली गई जीप में खुसूसी दिलचस्पी ली। सख्त मौसमी हालात में सियाचिन में रहने वाले सिपाहियों की तर्ज जिंदगी में भी बहुत दिलचस्पी दिखाई। मारूफ तुर्क शेफ ने गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में पनाहगाह का दौरा भी किया और अपने मखसूस अंदाज में मुकीम लोगों के लिए न सिर्फ खुद खाना तैयार किया बल्कि उन्हें खुद भी पेश किया। इस मौके पर मामले खुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया निश्तर भी मौजूद थी। मुनफरिद और लजीज खानों की मुख्तलिफ तरकीबों पर अबू रखने वाले तुर्क शेफ ने तंदूर में रोटियां भी लगाईं। पनाहगाह में मौजूद अफराद के साथ बैठकर खाना भी खाया। वो 3 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेंगे। शिमाली इलाका जात समेत लाहौर और दीगर शहरों का भी दौरा करेंगे। बेहतरीन शरीक हयात ना मिलने पर खातून ने एक के बाद एक अपने 10वें शोहर से भी अलहदगी इख्तियार कर ली। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली कामयाब कारोबारी खातून ने डॉक्टर को बताया कि वो बेहतरीन शरीक हयात के लिए बेहद परेशान हैं और इसी वजह से अब तक 10 से ज़्यादा अलहदगियाँ इख्तियार कर चुकी हैं। खातून ने डॉक्टर से कहा कि उन्हें परवाह नहीं कि अब तक उनकी इतनी शादियाँ नाकाम हो चुकी हैं। 56 साला अमरीकी खातून ने बताया कि उनकी पहली शादी सबसे ज़्यादा अरसा चल सकी थी और शादी के 8 साल बाद उन्होंने अलहदगी का फ़ैसला किया था। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।